اس پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے کے تیر، رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ بس ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. الخمر، المیسر، الانصاب، الازلام سب کیا ہیں؟ اسم ہے، معرفہ ہیں. رجسن اسم ہے اور نکیرہ ہے. اعمالی فعل ہے اور الشیطان اسم اور معرفہ ہے. عملی شیطان مرکب اضافی ہے، شیطان کا کام. فاجتنبوہ میں ہو ضمیر ہے، فا حرف ہے، اجتنبو امر ہے، فعل امر. لعل حرف ہے، کم ضمیر ہے، تفلحون فعل ہے، مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، حاضر ہے. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر سب گندگی ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ شراب کا تیسرا اور فائنل حکم ہے. ٹھیک ہے. پہلا حکم بقرہ میں آیا، آیت نمبر 219. دوسرا حکم نساء میں آیا، آیت نمبر 43. اور شراب کے ساتھ ہر دفعہ جوئے کا حکم بھی آتا رہا ہے نا. خمر کہتے ہیں اصل میں انگور کی شراب کو، خاص طور پر عربی میں، اور عموماً ہر شراب پر بولا جاتا تھا. عربی میں خاص طور پر کس کو کہتے ہیں؟ انگور کی شراب. اور عام طور پر عرب محاورے میں ہر طرح کی شراب پر بولا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ گندم سے بنائی گئی ہو یا جامنوں سے بنائی گئی ہو، جس بھی چیز سے بنائی گئی. لیکن اصطلاح قرآن میں خمر سے مراد ہے ہر نشاور چیز. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص کو عام کر دیا، اس مقید کو مطلق کر دیا. ٹھیک ہے. عربی محاورے کے مطابق اس سے مراد ہے شراب ہر طرح کی. عربی ڈکشنری کے مطابق اس سے مراد ہے انگور کی شراب. اور قرآن کی اصطلاح کے اندر اس سے مراد ہے ہر نشہ آور چیز، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام. کل مسکر خمرن وکل خمر حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے، اور ہر طرح کی شراب حرام. پھر شراب میں اہم بات یہ کہ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے اس کی کم مقدار بھی حرام. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا بطور علاج استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے، یہ تو خود بیماری. کیا مطلب ہے؟ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ جو ہمارے ایسے کف سیرپس ہیں نا جو نشہ لاتے ہیں، ان کا استعمال جائز نہیں. ٹھیک ہے. ایسے سیرپس استعمال کریں جو نشہ نہیں لاتے، اور ایسے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بوقت ضرورت بھی استعمال نہیں کی جا سکتی. ضرورت کیا ہوتی ہے؟ وارم اپ رکھنے کے لیے. سرد ممالک میں آپ کو پتہ ہے شراب زیادہ اسی لیے چلتی ہے، وارم اپ رکھتے ہیں. تو ایک صحابی ایک وفد یعنی آیا، تو ان کے اس وفد نے پوچھا، وہ تہامہ کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے اور ہمیں کام بھی بڑا مشقت کا کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں تھکن بھی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈ بھی بہت لگتی ہے، تو ہم شراب پیتے ہیں وہاں بنا کر جو سے، اور اس سے ہلکا سرور ہوتا ہے. اگر زیادہ پی لے تو نشہ ہوتا ہے، تو کیا ہم پی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے دوبارہ باصرار پوچھا کہ زیادہ پیے تو نشہ ہوتا ہے، تھوڑی سے نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام. ٹھیک ہے. تو اب پھر کیا کریں ٹھنڈے علاقوں کے رہنے والے لوگ؟ کوئی حل ہے ان کے پاس؟ مثلاً پینے کی چیزوں میں کافی ہے اور یخنی ہے، سوپ کی تمام قسمیں ہیں،
چائے ہے، بہت کچھ ہے، اللہ نے حلال ذرائع بہت دیے، ویسے ہی شیطان حرام کی طرف ڈرائیو آؤٹ کرتا ہے۔ اچھا چائے پینے سے تھکن اترتی ہے؟ اترتی ہے۔ کافی پینے سے بھی انسان فریش ہو جاتا ہے، وارم اپ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم لوگ شراب نہیں پئیں گے تو تھکن نہیں اترے گی، ٹھیک ہے؟ تو کافی، چاکلیٹ ایون، اور چاکلیٹ کا شیک وغیرہ بھی، یہ وارم اپ رکھنے کے لیے، انرجی دینے کے لیے بہت ہی اہم سورسز ہیں اور مزیدار بھی۔ شراب یہ فائدہ تو دیتی ہے مگر اس میں لذت کوئی نہیں ہے، اس میں اصل میں صرف نشہ ہے، لذت کوئی نہیں ہے، ٹیسٹ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں میں تو اللہ نے مزہ بھی رکھا، گرمی بھی رکھی اور غذائیت بھی رکھی۔ شراب غذائیت تو کوئی نہیں دیتی، صرف باڈی کو وارم کرتی ہے، بلکہ آپ کے جگر کو اور لنگس کو چاٹ جاتی ہے۔ منٹو کو ٹی بی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ منٹو بہت کثرت سے شراب پینے لگے تھے، بہت کوشش کی دوستوں نے، احباب نے، لیکن نہیں چھڑا سکے، کیونکہ جب تک انسان خود نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شراب کیا کرتی ہے، جگر فیل ہو جاتا ہے، لنگس فیل ہو جاتے ہیں۔ تو شراب تو موت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور اس کے برعکس اگر آپ سوپ پیتے ہیں تو کیا کرے گا؟ آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی صحت بہتر بنائے گا، آپ کو انرجی دے گا، آپ کو ٹھنڈ لگنے سے بھی بچائے گا۔ اور یہی حال باقی چیزوں کا ہے، جیسے اگر آپ چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، وہ سوپ کی نسبت کم آپ کو غذائیت دیں گے، لیکن بہرحال کافی دیں گے، اور چاکلیٹ بھی آپ کو بھرپور غذائیت دیتی ہے، تو فائدہ ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آلٹرنیٹس موجود ہیں۔ پھر شراب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا پینا حرام ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، ان قریب اللہ تم پر شراب حرام کر دیں گے، تو جس کے پاس موجود ہے بیچ لے، ٹھیک ہے، ختم کر لے۔ پھر جب یہ حکم آیا تو آپ دیکھیں صحابہ نے کیسے اس کو فالو کیا، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ جب یہ حکم آیا تو لوگوں نے اپنے شراب کے ذخیرے جو ہیں وہ مدینے کی گلیوں میں بہا دیے، اور کئی دن شراب کا کیچڑ نہیں سوکھا۔ تو جو انس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن اپنے ابا کے پاس تھا، ابو طلحہ کے پاس، تو ان کے کچھ دوست آئے تھے، میں ان میں شراب سرو کر رہا تھا، کیونکہ شراب ایسے پیش کی جاتی تھی جیسے ہم پیپسی وغیرہ پیش کیا کرتے۔ تو باہر اعلان ہونے کی آواز آئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹے سنو جا کر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ تو میں باہر آیا تو قاصد اعلان کر رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ تو میں نے آ کر بتایا تو سارے صحابہ نے اپنے پیالے الٹ دی، اور میرے ابا اندر سے مٹکا اٹھا کر لائے اور اسے باہر بہا دیا۔ ایک اور صاحب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس میرے یتیم بھانجوں کی شراب پڑی ہے، مال تجارت تھا نا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا بہا دو۔ وہ کہنے لگے یتیموں کا مال ہے، آپ نے کہا پھر بھی بہا دو، حالانکہ یتیم کا مال ضائع نہیں نہ کیا جا سکتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صحابہ نے کہا جو تجارت کرتے تھے شراب کی، ظاہر انہوں نے پیسے لگائے ہوئے تھے تو پھر رنج تھوڑا دل میں آتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہود کو بیچ دیں، کہ ہم نہیں پیتے یہود تو پیتے، ہم یہود کو بیچ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے تمہیں پینے سے منع کیا ہے اس نے بیچنے سے بھی منع کیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ شراب یا منشیات کی تجارت بھی حرام ہے، کسی بھی قسم کے منشیات کی تجارت حرام ہے، اور مسلمان کو اس کا بیچنا خریدنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس بندے پر جو شراب پیے اور پلائے، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کروانے والے پر، اٹھا لے جانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھا لے جائی جائے۔ تو کتنے لوگ ہو گئے؟ 8۔ گنیے ذرا، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اٹھانے والا جس کے لیے اٹھائی جائے، کشید کرنے والا، کشید کروانے والا، 8 کائنڈز ہو گئے۔ تو جتنے لوگ منشیات کے کاروبار سے منسلک ہیں، صرف شراب نہیں، آل منشیات، وہ سارے کے سارے لعنت زدہ۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ معافی نہیں ملے گی، کیونکہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بات صحابہ کو شاید سمجھنا پڑتی ہے، کیونکہ شراب اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی خطرناک منشیات آج آ گئی ہیں۔ یہ ہیروئن اور یہ سارا جو کچھ بھی آج کل ہے، عجیب عجیب طرح کے، یہ سارے جو ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کتنا فتنہ معاشرے میں برپا کیا ہوا۔
اور کتنے نوجوانوں کو بے موت مارا ہو. تو منشیات تباہی ہے، نسلوں کی تباہی، اس لیے پھر لعنت ہو. اور آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنو ثقیف کا ایک بندہ تھا رویشد، اس کا کیس آیا کہ یہ شراب بیچتا ہے، تحقیق پر ثابت ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی دکان جلوا دی تھی. اسی طرح ایک گاؤں کے لوگ پکڑے گئے کہ وہ شراب بناتے اور بیچتے تھے، تو گاؤں خالی کروا لیا گیا لوگوں سے اور اسباب سمیت جلا دیا گیا عمر فاروق کے زمانے میں، سختی کے ساتھ روکنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو منشیات ہیں ہر طرح کی حرام ہے، ان کا خریدنا بیچنا سب حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے دسترخوان پر کھانے سے منع کیا جس پر شراب رکھی گئی. حالانکہ باقی چیزیں تو حلال ہے نا، مگر آپ نے ہمیں کھانے سے منع کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا تھا جن میں شراب کشید کی جاتی تھی. خاص برتن ہوتے تھے نا لکڑی کے، لاخ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال سے بھی منع کر دیا. آپ نے لؤلؤ المرجان میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 4 برتنوں کے استعمال سے. تو اس میں لاخ کا برتن اور جو ہے لکڑی کا برتن اور وہ جو ہے کدو سے بنایا گیا برتن، وہ جو ڈرائی ہونے والا کدو ہوتا ہے نا، اسی لیے منع فرمائے کہ شراب کے لیے یہ برتن استعمال ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال سے منع فرما دیا کہ جو عادی ہیں ان کو دیکھ کر طلب نہ پیدا. جیسے ہمارے ہاں اشتہار چلتا ہے سگریٹوں کا، ڈراموں میں سگریٹ پیے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، اور نیچے لکھا ہوا کیا آتا ہے؟ شراب نوشی صحت کے لیے خطرناک ہے. ہیرو کو آپ سٹائل کے ساتھ شراب پیتا دکھا رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ ایک بلیٹن دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی بچہ دیکھے گا؟ وہ تو صرف ہیرو کا سٹائل ہی دیکھے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے ذرائع روکنے کے لیے ان برتنوں کا استعمال بھی منع کر دیا. آخر زمانے میں اجازت دیتی تھی کیونکہ تب تک مسلمانوں میں پختگی آ گئی. تو منشیات ہر طرح سے حرام، ان کا کوئی استعمال کا اجازت نامہ حاصل نہیں. نیند کی گولی جو ہے وہ با اکراہ جائز ہے، یعنی کہ کراہت کے ساتھ جائز ہے، کہ اس میں اصل میں بنیادی طور پر نشہ نہیں ہوتا، دماغ کو پرسکون کر دینے کے ادویات ہوتی ہیں. اگر آپ مستقل لیں گے تو آپ عادی ہو جائیں گے، ہے نا. تو اس میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو عادی بناتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہے جو صرف ریلیکسنٹ ہوتی ہیں، عادی نہیں بناتی. جیسے لیکزوٹنل وغیرہ، ان کی عادت نہیں پڑتی. میں نے پرسنلی دیکھا کہ میرے سسر ابا جو ہیں انہوں نے تقریباً 25 سے 30 سال کھائی لیکن ان کو کوئی عادت نہیں پڑی. یہ صرف ریلیکسنٹس ہوتے ہیں، یہ مسلز کو سلو کر دیتے ہیں، دماغ کو سلو کر دیتے ہیں اور بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے. اور دوسری وہ نیند کی دوائیاں ہیں جن پر انسان کا انحصار ہو جاتا ہے، وہ نشے ہی ہو جاتا ہے، تو بلا شک و شبہ وہ پھر منع. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی سیریس مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کچھ عرصے کے لیے دے دے، لیکن وہ بہت احتیاط کے ساتھ ان کا استعمال ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہیروئن کیا ہے؟ ہیروئن کا آپ نے نام سنا ہے؟ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد گریٹ ڈپریشن آیا نا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اکانومی کولیپس کر گئی تو پوری دنیا میں ڈپریشن کی ایک لہر پھیلی، اسے گریٹ ڈپریشن کہتے ہیں. اس گریٹ ڈپریشن کے زمانے میں لوگوں کو اعصابی تناؤ کا بہت سامنا تھا، تو ایک نیند کی دوائی آئی ہیروئن، لوگوں نے کھانی شروع کی، بہت فائدہ ہوا لوگوں کو، لوگ بڑے خوش ہوئے. مگر کچھ مہینوں بعد مسئلہ یہ سامنے آیا کہ جو ہیروئن کی یعنی ڈوز لیتا تھا وہ اس کا عادی ہو گیا، وہ چھوڑ نہیں پایا. حکومت نے اس پر پابندی لگا دی مگر پھر یہ غیر قانونی طور پر بکنے لگی. پھر اسی کی مختلف شکلیں بڑھتی 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 ہمارے گلے کا توپ بن گئی. تو ایسی نیند کی گولیاں جو عادی کر دیں وہ استعمال نہیں کی جائیں گی، اس کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. اور ایسے ریلیکسنٹ جو عادی نہیں کرتے، نشئی نہیں بناتے، وہ یا استعمال کیے جا سکتے ہیں. آپ کی اپنی کلاس کی مثال موجود ہے، جو ارم ہمایوں ہماری ہیں بہن، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. ان کا یہ حال جو آپ دیکھتے ہیں کیوں ہوا؟ یہ نیند کی ہیوی میڈیسنز لینے سے، جو کسی ڈاکٹر نے ریکمینڈ نہیں کی بلکہ ایک میڈیکل سٹور والے نے لکھ دی کہ یہ کھا لیا کرو، اور وہ کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ اس کی عادی ہو گئی ہیں اور وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتی. چھوڑتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں، پھر استعمال شروع کر دیتی ہیں. وہ بالکل وہ نشہ ہی ہے، بالکل نشہ ہے.
ٹھیک ہے، تو ایسی پھر دوائیوں کا استعمال نہیں کیا جائے گا. جی دیکھیے لیگزاٹنل کے جو ہے نا مختلف ہیں کرائٹیریاز. ٹھیک ہے، لیگزاٹنل کے مختلف کرائٹیریاز ہیں جو ہمارے یہاں عام ملتی ہے، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے. پھر لیگزاٹنل ہی کے فارمولے پر مختلف یعنی دوائیاں ہیں، تو ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو منع کیا گیا ہے. یہ تو پھر جس نے لینی ہو اس کو پھر تفصیلی جو ہے نا ڈسکشن کرنی ہوگی، یعنی کہ کنسلٹ کرنا پڑے گا لسٹ کے ساتھ اور یا پھر جو ہے کسی عالم کے ساتھ. تو جب یہ ڈسکشن ہوگی تب پتہ چلے گا، کیونکہ جب میرے سسر ابا کو لینے کی حاجت تھی تو پھر میں نے بھی ڈسکس کیا تھا، تو پھر ان کے ساتھ یہ پوری ڈسکشن ہوئی تھی کہ لیگزاٹنل کا جو فارمولا ہے نا وہ ایک خاص فارمولا ہے، اس فارمولے کے اوپر 20 سے 25 ڈفرینٹ کرائٹیریا کی دوائیاں اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. تو ان میں سے کچھ انہوں نے اجازت دی ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں، کچھ کو منع کیا. تو وہ پھر جس وقت اللہ رحم فرمائے کسی کو ضرورت پڑے اس وقت پھر ڈسکس کیا جائے. وہ نشہ نہیں ہوتا بھائی، وہ تو ضرورت ہے نا. بی پی کی گولی یا شوگر کی گولی سے کوئی عادی نہیں ہوتا، وہ کوئی نشہ نہیں ہوتا، وہ تو مجبوراً لینا پڑتی ہے اس وجہ سے کہ شوگر کا یا نمک کا لیول مینٹین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نشہ اور چیز ہے، ضرورت اور چیز ہے. وہ تو پھر میں سانس کی دوائی لیتی ہوں تو آپ مجھے بھی نشہ ہی کہیں گے. مجھے سانس کی دوائی ریگولر لینا پڑتی ہے تو وہ نشہ نہیں ہے، وہ اور مسئلہ ہے. وہ تو ہماری باڈی میں کوئی چیز کم یا زیادہ ہو جاتی ہے جس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں میڈیسن لینی پڑتی ہے تاکہ اس کی کمی یا زیادتی کنٹرول رہے. نشہ تو یہ ہے کہ اگر نہیں پیوں گی تو میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے نشہ دے دو. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے، نشہ اور ضرورت فرق ہے بیٹا. اب اللہ نے کہا کہ شراب اور جوا، ٹھیک ہے. اب میسر اور ازلام دو الگ الگ لفظ آئے. پیچھے سورہ مائدہ میں ہی آپ نے ازلام کا لفظ پڑھا اور میں نے وہاں اس کو جوئے کی حیثیت سے بھی ڈیفائن کیا تھا. ٹھیک ہے، تفصیل سے بتایا تھا. اب یہاں فرق سمجھ لیں، ازلام اور میسر. میسر عام لفظ ہے جو کہ ہر طرح کی جوئے پر استعمال ہوتا ہے، اور ازلام خاص ہے جو عربوں میں حبل کے سامنے جو کرہ اندازی ہوتی تھی نا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور. ٹھیک ہے، تو فال گیری، کرہ اندازی، شرط لگانا، یہ اس پر خاص ہو جاتا ہے. تیر ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، اس کے ذریعے فال نکالنا، کرہ اندازیاں کرنا شرطیں لگا کر، یا کسی کام کے لیے فال وغیرہ لینا یا شرطیں لگانا اور اس کے لیے پرچیاں شرچیاں نکالنا، یہ ساری جو چیز ہے یہ ازلام کے تحت آ جاتی ہے. اور میسر عام ہے، میسر میں جوئے کی ساری شکلیں آ جاتی ہیں، جو بھی ہو، پرائز بانڈ ہو یا یہ جو کچھ بھی آج کل چل رہا ہے، بیمہ ہو، جو کچھ بھی ہے، واٹ ایور. تو اس پر ہم تفصیلاً بات کر چکے ہیں پہلے ہی کہ جوئے کی ہر شکل اسلام میں حرام ہے. والانصاب اور انصاب پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. بت کیا حرام ہونے، بتوں کو تو حرام حلال کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی شرک کی علامت. پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نصب عربی میں ان آستانوں کو کہا جاتا تھا جہاں پر یہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں دیتے تھے، چاہے وہاں پر کوئی بت ہو یا نہ ہو. اب ہندو کتنے کے بت بناتے ہیں، بتوں کے علاوہ آپ دیکھیں وہ ایک پتھر ایسے لگاتے ہیں اور پتھر کے اوپر چندن کی لکیر لگا دیتے ہیں اور سندور کا ٹیکا لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از نصب. ہم نے قبریں بنا لی اور قبروں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے، وہ بھی نصب. تو ہر وہ چیز جہاں پر اللہ کے نام کی بجائے غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جائیں، نظریں دی جائیں، منتیں مانی جائیں، وہ نصب. چاہے وہ کھڑا ہو تو چاہے وہ پڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں 4 چیزوں کی حرمت آ گئی بنیادی طور پر: شراب، جوئے کی ہر قسم، فال گیری کی ہر قسم اور آستانے کی ہر قسم. ٹھیک ہے، تو پھر ان سے متعلق ہر چیز حرام ہوگی. آستانے کی کمائی بھی حرام ہے، آستانے کا چڑھاوا بھی حرام ہے، اور ان کھانوں کو کھانا بھی، نظر و نیازوں کا کھانا بھی حرام ہے. بالکل.
اللہ نے فرمایا رجسن گندی چیز ہے. رجس کیا ہوتا ہے؟ گندی چیز. گندی چیز ہے جس سے کراہیت آئے. گندگی اٹسلف گندگی کو رجس کہا جاتا ہے. جیسے پاخانہ دیکھ کر کراہیت آتی ہے نا, اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کریہ چیزیں, اس میں معذرت کے ساتھ آستانے بھی شامل ہیں. تو اب ان کی پاکی کے جو ڈھول پیٹتے ہیں وہ قرآن کے بالکل اگینسٹ بات کرتے ہیں. من عمل شیطان, اور یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے. کیا؟ شراب پینا, پلانا, بنانا, بیچنا, جوا کھیلنا, کھلانا, کوئی بھی شکل اس کی رکھنا, کسی قسم کا مقابلہ رکھنا, کچھ بھی رکھنا, فال لینا, شگن لینا, بدشگونی لینا, سب. اور آستانوں پر جانا, آستانے بنانا, ان کی حفاظتیں کرنا, ان پر چڑھاوے چڑھانا, انہیں آباد کرنا, یہ سب گندے کری کام ہیں اور شیطان کے کام. فاجتنبوہ, اسی وجہ سے تم ان سے اجتناب کرو. کس سے اجتناب کرو؟ شراب پینے سے, جوا کھیلنے سے, فالے لینے سے, علم غیب جاننے سے, اور آستانوں پر جانے سے, ان کو آباد کرنے سے. میں نہیں آپ کو روک رہی, قرآن روک رہا ہے. لعلکم تفلحون, ایسا اس لیے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ. تمہاری فلاح کے لیے روک رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انما بے شک یریدو چاہتا ہے, الشیطان شیطان, یریدو کیا ہے؟ مضارع, واحد, غائب, مذکر. الشیطان شیطان, انما یرید الشیطان, بے شک شیطان چاہتا ہے, ان کے یوقیا ڈال دے. یوقیو تھا, ان نے یوقیا کر دیا, مضارع کو نصب دے دیا. یوقیا کیا ہے؟ مضارع. وہ ڈال دے, بینہم تمہارے مابین, بین کیا ہے؟ حرف, اور کم کیا ہے؟ ضمیر. بینکم تمہارے مابین, العداوتا, عداوت, وا اور حرف عطف ہے, البغضاء, بغض, العداوتا البغضاء, کیا ہے یہ دونوں؟ اسم ہے, معرف ہے. فی میں, الخمری, خمر شراب, وا حرف عطف ہے, المیسر جوا, الخمر المیسر دونوں کیا ہیں؟ اس میں معرفہ, اور ان دونوں کو ملا کون رہا ہے؟ واو. تو واو کیا ہے؟ حرف عطف. شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے مابین عداوت اور بغض ڈال دے. کیا ہوتا ہے شراب پی کر؟ جانوروں کی طرح لڑتے ہیں. اور جوا کھیلیں گے, ایک دوسرے کا پیسہ کھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی, دشمنی ہوگی. ایک نے دوسرے کا پیسہ جوئے کے ذریعے ہتھیا لیا تو پھر وہ بدلہ لے گا نا. آپ دیکھیں کتنی فلمیں کہانیاں اسی پر بنی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مہا بھارت جنگ ہوئی تھی, آپ نے نام سنا ہوگا, ہے نا, اس پہ ڈرامے بھی بنے ہیں, بڑا کچھ ہوا. اس سارے کے پیچھے کیا تھا؟ چچا تایا کی اولاد تھے, تو تایا کے بچوں نے چچا کے بچوں سے ان کی ریاست ہتھیاری جوئے کے ذریعے. اس ریاست کو واپس پانے کے لیے کرشن مہاراج کے کہنے پر ان لوگوں نے جنگ کی. اسے مہا بھارت کہتے ہیں, بھارت کی عظیم جنگ. تو بنیاد کہاں سے پڑی؟ جوئے سے. یہ کون بیان کرتا ہے؟ ہندوؤں کی پرانی وید بھگوت گیتا, ٹھیک ہے, اسی کا حصہ ہے ماں بھارت, اور وہی جوئے کو جائز قرار دیتے ہیں. تو دیکھیے اپنے دین کو بدل دیا ان لوگوں نے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے یہود کو کیوں پوری دنیا میں نفرت سے دیکھا جاتا رہا. انہوں نے ہمیشہ جوئے اور سود کے ذریعے لوگوں کا مال ہتھیایا. آپ دیکھیں جس وقت خندق کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے نا کفار مکہ کے, تو یہود جو مدینہ میں تھے وہ انہیں مال وغیرہ سپلائی کرتے اور آ جاتے, اور ان کے ساتھ جوا کھیلتے, کیونکہ فارغ بیٹھے تھے, جوا کھیلتے. اور جوئے میں نوبت یہ آئی مہینہ بھر میں کہ انہوں نے ان کے زرہیں تک جو ہے نا وہ جیت لی جوئے. اور ابو سفیان سے جو اس وقت ان کے لیڈر تھے نا, آ کر کمپلین کی باقی لوگوں نے کہ یہ یہودیوں سے تم نے الائنس کی ہوئی ہے, یہ کمبخت آتے ہیں اور جوئے میں ہمارے لوگوں کے کپڑے اور زرہیں تک انہوں نے جیت لی.
اور سپاہی ننگے بڑنگے ہمارے پاس آ کے ہمارا سر کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیے جوا ایسی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے کہا اس کے ذریعے دشمنیاں ڈالتا ہے, عداوت ڈالتا ہے. ایک بندے کا جائز پیسہ دوسرا بندہ ایک گیم کے ذریعے جیت کر لے جائے تو وہ پھر اسے نفرت ہی کرے گا نا. وَيَصُدَّكُمْ, اور یہ کہ وہ روک دے تمہیں. کم ضمیر ہے, واو عطف ہے, ہٹا دے تو یسدّ آ جائے گا. وہ روک دے تمہیں عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. ان نے ذکر اور اللہ کو زیر دے دے. اور وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے. وعن الصلاۃ, اور نماز سے. کیوں روک دے؟ شراب پی کر کس کو ہوش رہے گا؟ تو آپ دیکھیے ایک نشہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا بھی تو ہے, اس میں بھی پھر ہوش نہیں رہتا. ایک نشہ کرکٹ کا بھی ہے, اس میں بھی ہوش نہیں رہتا. ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ ایک نشہ ہے. ذکر کے ساتھ نماز کو علیحدہ ذکر کیوں کیا؟ اس کی اہمیت کے لیے, ورنہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل نماز ہے. ذکر کی کم ترین شکل اذکار ہے, اور آج جو ہم مختلف اذکار پڑھتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اس سے افضل شکل قرآن ہے, اور سب سے افضل شکل نماز ہے, کیونکہ اس میں سب شکلیں ذکر کی جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے نماز کو علیحدہ ذکر کر کے اس کی اہمیت بیان کی. اب شراب پی کر کیا ہوتا تھا؟ نماز سے غافل ہو جاتے تھے نا. اب پہلا حکم بھی تو یہی آیا تھا مائدہ میں, نساء میں سوری, کہ جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اب صحابہ نے کیا کیا؟ نماز کی اوقات سے ہٹ کر شراب پینا شروع کر دی. لیکن مطلوب تو ایک سوال معاشرہ بنانا تھا. سوال معاشرہ کیسے بن سکتا تھا؟ ان آیات کے نزول سے پہلے واقعہ بھی پیش آیا. صحابہ نے شراب پی کیونکہ عام تھی, نشہ چڑھ گیا, کسی بات پہ لڑ پڑے, دستوں گریباں ہو گئے, آ کر چھڑا دیا صحابہ نے. جب نشہ اترا تو بڑے شرمندہ ہوئے ایک دوسرے سے, کیونکہ وہ تو نشے میں لڑ پڑے تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالنا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب شراب کا اثر, نشے کا, کسی نشے کا اثر ہوتا ہے تو کوئی دوست دشمن کی پہچان رہتی ہے؟ نہیں رہتی. آپ دیکھیے کہ زنا کے واقعات جو رشتوں میں ہوتے ہیں, یعنی حرام رشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, ان میں 80 to 85% جو زنا ہے حرام رشتوں کے ساتھ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بھتیجی ہے کہ پوتی ہے کہ بھانجی ہے. نشہ دماغ کو چڑھا ہوتا ہے نا, سب کچھ کر گزرتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے, نماز سے روک دینا چاہتا ہے. تم غافل ہو جاتے ہو, سب کچھ بھول جاتے ہو. بالکل جم الخبائث ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟ نہیں سے ہے منتہون, اب تم انکار کر دو گے, اب رک جاؤ گے. کس سے؟ شراب پینے سے. جواب کیا دیا تھا صحابہ نے اس کا؟ انتہینا ربنا, انتہینا ربنا, اے ہمارے رب ہم رک گئے, اے ہمارے رب ہم رک گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جو بھی اس وقت نماز کا وقت تھا اس کے بعد پڑھ کر سنائی, نہ بھی ہو تو آپ جب ممبر پر آتے تھے صحابہ آپ کو آتے ہوا دیکھ کر جمع ہو جاتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی فوراً پڑھ کر سنائی تو سوال تھا اللہ کا, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اب رکو گے, اب باز آؤ گے؟ تو صحابہ پکار اٹھے, انتہینا ربنا, انتہینا ربنا, اے ہمارے رب ہم رک گئے, اے ہمارے رب ہم رک گئے. اور صحابہ نے رک کر دکھایا, لہٰذا شراب جو ہے وہ گلیوں میں بہا دی گئی. ٹھیک ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اور نافرمانی سے بچو. واحذروا, اور بچو کس سے؟ نافرمانی سے, عدم اطاعت سے. تو عدم اطاعت سے کیسے بچیں گے؟ عدم اطاعت کے ذرائع سے بچنا ہوگا, اور عدم اطاعت کے ذریعوں میں ہے اعصاب پر کوئی ایسا نشہ چھا جائے کہ انسان مقاصد کو بھول جائے. ان میں منشیات تو ہیں ہی ہیں, لیکن ایک نشہ, ایک اوپیم آج میڈیا بھی ہے, اس سے بھی بچنا. حذر سے ہی ہے, بچو. فائن, پھر اگر تولیتم, تم نے منہ موڑ لیا, فَاعْلَمُوا, جان لو, انما, بے شک, عَلَىٰ رَسُولِنَا, ہمارے رسول کے ذمے ہے, البلاغ المبین, واضح پیغام پہنچانا. پھر اگر تم نے یہ حکم سننے کے بعد منہ پھیر لیا تو یاد رکھو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ پیغام کو وضاحت کے ساتھ تم تک پہنچا دے.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہمارا ذمہ بھی آج کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے شراب کے قانون کو ختم کرنا، نافذ کرنا، یعنی شراب کے کاروبار کو ختم کرنا، شراب کے قانون کو نافذ کرنا، منشیات سے، جوئے سے روکنا. ہم عوام کی ذمہ داری نہیں کہ ہم ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائیں. ہاں اپنے سب آرڈینیٹ پہ ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں، یعنی ہم جو ہے اپنے بچوں کو سختی سے روک سکتے ہیں. ہر کسی کے پیچھے ہم ڈنڈا لے کے نہیں پڑ سکتے، صرف پیغام دے سکتے. لیسا علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکوکار ہوئے، جناح کچھ گناہ، فیما اس میں، تائموا انہوں نے کھایا، اذا جب، متقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا اور اچھے کام کیے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکوکار ہیں ان پر اس پہ گناہ نہیں ہے کہ ماضی میں انہوں نے شراب یا جوئے کی کمائی کھائی ہو، جبکہ حکم آنے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیکوکار ہوئے. پھر مزید حکم کوئی آیا تو اس پر بھی انہوں نے تقوی اختیار کیا، رک گئے اور ایمان لائے اور اپنے تقوی پر قائم رہے اور احسان کا رویہ اختیار کیا. کیا مطلب ہے؟ جب اسلام قبول کیا تو شراب فوراً حرام نہیں نہ ہوئی، تو اسلام لانے کے بعد نیکوکار تھے لیکن شراب کا کاروبار کرتے تھے. جیسے میں نے کہا نا، کچھ صحابہ جو شراب کے تاجر تھے انہوں نے کہا ہم یہودیوں کو بیچ دیں، کیونکہ انہوں نے اس زمانے کے حساب سے لاکھوں کا مال ڈالا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کو بیچ دیں. آپ نے کہا نہیں، اللہ نے تجارت بھی بند کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی آپ دیکھیں تقریباً 15 سال کا زمانہ جو ہے 20 سال کا بن جاتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے 13 سال اور پھر مکہ کے 13 سال اور پھر مدینہ کے ابتدائی 4 یا 5 سال. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 17-18 سال بن جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت نہیں آئی. تو اتنا عرصہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد نیک عمل کیے مگر شراب کا کاروبار کرتے رہے یا جوا کھیلتے رہے تو ان کو گناہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں معاف کر دیں گے. پچھلی کمائی کا ضائع کرنا منع، یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے مزید فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد یہ لوگ نیکوکار ہو گئے، اور جب پھر کوئی نیا حکم آیا تو اس حکم کو بھی فالو کیا. کوئی نیا حکم آیا تو اس کو بھی فالو کیا، اور جو جو پابندی آتی گئی اس پر استقامت کرتے گئے اور نیک اعمال اختیار کیے، تو ایسی صورت میں اللہ رب کریم ان کو معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے، ان کو گناہ نہیں ہوگا. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہ جو لوگ نیکوکار ہیں اور انہوں نے حکم آنے کے بعد پابندی کی ہے تو پچھلے گناہ پھر ان سے نہیں پوچھے جائیں گے، یعنی وہ ان کے حساب میں نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ حکم آنے کے بعد انہوں نے گناہ نہیں نہ کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے حکم تھا کہ جو صحابہ میں سے، جن کے کئی صحابہ ایسے تھے جن کا کام تھا شراب کی تجارت کا، کیونکہ حلال تھا نا اس وقت تک، اور جوئے خانے وغیرہ تھے ان کے، تو اللہ نے کہا ان کو اب جو ہے اس پر گناہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے حکم آنے کے بعد یہ کاروبار بند کر دیا. سب صحابہ نے کر دی تھی، کسی نے اس کو جاری نہیں رکھا. ٹھیک ہے، اس سے پھر ایک یہ بھی اصول ڈرائیو آؤٹ ہوتا ہے کہ جو توبہ کر لے اور آئندہ ایسا کام نہ کرے تو اس کے لیے پھر معافی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یبلونکم ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ بشیء کسی حد تک، من الصید شکار میں، تنالہ پا لیں گے اس کو، تنالو پانا ہو اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم تمہارے نیزے. رماح نیزے کو کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، رماح جمع ہے. لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ، من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیبی ان دیکھے. اے ایمان والو، لازماً اللہ تمہیں آزمائیں گے ایسے شکار کے ذریعے جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ میں ہو، تاکہ اللہ دیکھ لے تم میں سے کون ہے جو اللہ سے بنا دیکھے ڈرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ احرام میں. شاباش، آگے آ گیا. فمن اعتدی، جو زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلاح اس کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم ہے. جو حکم کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید شکار نہ کیا کرو، وانتم حرم جبکہ تم حالت احرام میں. ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو ہلاک مت کرو. تو حکم احرام کا ہے.
احرام کا حکم بقرہ میں آ چکا ہے نا. اب اللہ نے کہا کہ ایسا ہوگا شکار آئیں گے تمہارے پاس. اللہ کا حکم بھی ہے اور فطرت کا تقاضا بھی. ان کو اندازہ ہوتا ہے جانوروں کو بھی کہ اس وقت ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے تو وہ پھر قریب آتے ہیں.